جو اکیلا تنہا یکتا بے مثل اور بے مثال، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کو جنت کی خبر دی، جنت کا راستہ بتلایا۔ اہل اسلام توحید کا راستہ، جنت کا راستہ، ہمیں خبر ہونی چاہیے اگر توحید صحیح نہیں، عقیدے کا پتہ نہیں اور نیکیاں بے بہا کر رہا ہے، یاد رکھیے گا ایسی نیکیاں ہباء منصورہ، ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کا پیغام دیا۔ یہی دعوت وہ بنیادی دعوت ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے۔ میں آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اسی کلمہ توحید پر گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو کلمہ توحید کا فہم عطا فرمائے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہی پیغام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے واسیوں کو دیا۔ ہمارے ہاں کلمہ تو ہر شخص ہی پڑھتا ہے، لیکن کلمے کی شروط کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کتنی ہیں اور کیا۔ یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں، یہ جمعے کا خطبہ۔ روایتی جلسوں میں ہلا گلا اور نعرے ہوتے ہیں، جمعے کا خطبہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے۔ 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نشست رکھی تاکہ مسلمانوں کو جو 7 دنوں میں دنیا کا زنگ لگ جائے اس کی دھلائی ہو۔ کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے کہ وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس مسجد والے بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارا پڑھنا کلمہ ایک معنی رکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ انکار اور اقرار۔ لا الہ سب کا انکار، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی ملتان کوئی لاہور کوئی میرے اسلام آباد، جتنے معبودان باطل ہیں، مجھے یہ علم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب میں ان سب کا انکاری اور ایک رب العرش العظیم اللہ کا میں اقراری۔ کلمہ پڑھنے کے بعد
مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اب میں کسی قبر پر، مقبرے پر، کسی سید دادا زندہ، کوئی سجادہ، کوئی گدی نشین، میں نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے ان انسانوں کا سب کا انکار کر کے اس کے خالق رب کا اقرار کرنا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا الا من شہد بالحق فهم یعلمون، مگر جو شخص حق کی گواہی دے۔ حق کیا ہے؟ کہ الہ صرف ایک، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک ہے، یہ حق۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اور اس حق کے بعد ساری گمراہی۔ الا من شہد بالحق وهم یعلمون، جب وہ دل سے یہ گواہی دے گا کہ دنیا کے معبودان باطلہ کا میں انکار کر کے ایک کا اقرار کر رہا ہوں، اسے علم بھی ہو اس بات کا کہ وہی سب کچھ کرنے والا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ من عموم کا ہے، کوئی بھی شخص، عربی، عجمی، غریب، فقیر، امام، مقتدی، بادشاہ، فقیر، یہودی، عیسائی، کوئی بھی شخص وہ اس حال میں مر جائے وَهُوَ يَعْلَمُ، اسے علم ہو، خبر ہو، فہم ہو، وہ سمجھتا ہو، اس کی ساری زندگی یہ گواہی دیتی ہو کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ وہ کھری اور بکھری ہوئی دعوت ہے جسے آج دنیا کے سامنے رکھنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے، ورنہ یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہی جماعتی طور پر یا انفرادی طور پر اس حی و قیوم کو چھوڑ کر ایک مردے کی قبر پر جا کر سجدہ کر رہے ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، کہ جو اس حال میں مر جائے اسے خبر ہو، علم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ ایک شخص کو کہا نا کہ توحید کا پیغام دے، تو وہ کہہ رہا تھا سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، تارے الہ نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جن کو سنا رہا ہے ان میں کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی چاند کا پجاری ہے؟ نہیں۔ جتنی مسجدوں والے، جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ سورج اور چاند کی عبادت نہیں کرتے۔ ترجمہ صحیح کر، ترجمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اسے علم ہو نہ لاہور والا دادا ہے نہ ملتان والا مسلم کشا جس کی یہ قوم عبادت کر رہی ہے، جس کی یہ پوجا پاٹ کر رہی ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب اسے یہ علم ہوگا کہ یہ فوت شدہ بزرگ جتنے دنیا سے چلے گئے یا اپنی قبر پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، یہ اتنے بے بس اور لاچار ہیں، جن زندہ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ اپنا ساتھ
ادھر پیغمبر کہہ رہے ہیں دخل الجنہ، اللہ جنت کا مالک بنا دے۔ بنیاد اعمال نہیں، یاد رکھیے گا، یہ تو ایمان کا اظہار اعمال ہے، اصل بنیاد ہے توحید، جس کی دعوت ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کو بدلائے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط یہ ہے اسے دل کی گہرائیوں سے یقین ہو کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، جس کا ایمان اللہ پر ہوگا وہ بواسیر کا چھلا علی حجویری کی قبر پہ لے کر بیٹھے گا؟ وہ گلے کے اندر تعویذ لٹکائے گا؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جس کا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک میں نہ پڑے، شک میں نہ پڑے کہ شاید بابا دیکھتا ہی ہوگا، شاید جمعرات کو سید آتا ہی ہوگا، دیکھو شاید یہ آخری ولی یہ بڑے بڑے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے۔ ثم لم يرتابوا، پھر وہ گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر بھی کہے گا تم جان لے لو، لیکن ایمان یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ۔ ثم لم يرتابوا، ہمارے ہاں بچہ بیمار ہو جائے، شاہ صاحب سے تعویذ لے آؤ، اور کوئی کہے دیکھو جی اس نے قرآن جو لکھا ہے، تو یہ پورا قرآن اٹھا کر گلے میں ڈالتے، وہ تو ایک آیت لکھی ہے اس نے۔ ثم لم يرتابوا، وہ بچہ مرے یا زندہ رہے، کاروبار تباہ ہو یا عروج پر پہنچ جائے، ثم لم يرتابوا، وہ کسی کے ڈونگی کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ ذرا دیکھنا نتیجے کیا کہتے ہیں۔ اور ان شرطوں کی خبر ہی نہیں، مومنوں کی اکثر ان کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا، چندہ لینے کے لیے کلمہ کو مشرک، کہ ہمارے پیٹ کا جہنم بھرتا رہے۔ یاد رکھیے گا اہل اسلام، یہ جو آج کا وقت ہے اس کا آپ نے بھی جواب دینا ہے، میں نے بھی اوپر جواب دینا ہے، میں نے بھی اوپر جواب دینا ہے کہ حوا کی بیٹیاں مقبروں پر دھماکے ڈال رہی تھی، سات سات راتیں بعد اپنی بیٹی کو مجالوں کے حوالے کر کے آ رہا تھا، ایک زندہ رب کو چھوڑ کر امت کی اکثریت مقبروں کو پوج رہی تھی، تم منبر پر کرنے والے لوگوں کو کہانیاں سناتے رہے۔ آج وہی دور ہے جو محمد کریم کا مکہ میں دور، چپے چپے پر مقبرے موجود ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ان کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے،
جو رسول کو ماننے والا ہوتا ہے، پھر شک اس کے قریب تک نہیں تک۔ اگر کسی توحید پرست کو سن لو اپنے عقیدے میں شک ہے، وہ اپنی ایمان کی خیر ہے۔ میں علاوہ ہی بصیرت ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، کائنات کے اندر دنیا کا کوئی انسان وہ بڑی نبی حتیٰ کے امام الانبیاء کیوں نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا صرف اللہ۔ ثم لم يرتاب، پھر شک کی صورت وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے مال اور جان کے ساتھ۔ اب جس کا رب پر ایمان ہے، رب کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے جوان، یہ سچے لوگ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقینا وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ایک دیوار کی ہوٹ میں نبی اور ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اس دیوار کے پیچھے تجھے جو بھی ملے اور جو یہ گواہی دے اللہ الہ اللہ الا اللہ، جو یہ گواہی دے دلیل کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے میں بھی پڑھتا، اس کے بعد دلیل ہو، اسے خبر ہو، اسے یقین ہو، دل کی گہرائیوں سے مستیقنا بہا قلب۔ وہ ایک مرتبہ ایک کیس میں ہم پولیس کے پاس، تو وہ ایس ایچ او صاحب کہنے لگے، اس کے پاس جو شخص بیٹھا ہوا تھا، مائی صبورہ دربار ہے پیر محل کے پاس، جس کا آدمی قتل ہو گیا، وہ کہنے لگا ہم نے سفارش کی کہ یہ قاضی صاحب ہے، یہ اس کیس میں نہیں ہے، زبردستی لوگوں نے نام لکھوا دیا۔ اس نے کہا جی یہ جاؤ مائی صبورہ کا دربار کا دروازہ کھولا۔ ہم بڑے حیران، ہم نے پوچھا یہ کیا کہ جی اگر یہ قاتل جماعت میں شامل ہوگا تو مائی صبورہ کا دروازہ کھول ہی نہیں سکتا، وہیں ہاتھ چمٹ جائے گا۔ میں نے اسے کہا اس سے ذرا پوچھ لو اگر صفائی کر دیں، دروازہ کھولنا تو کیا اگر صفائی ہو جائے، مستیقنا بہا قلب، اس کا دل یہ نہ ڈرے کہ کنڈی کھولتے ہوئے کہیں ہاتھ پکڑ لے گا۔ اس کے دل میں ڈر ہو تو صرف فبشر بالجنہ، اے ابو ہریرہ اسے جنت کی بشارت دے۔ ہم سب کیوں آئے ہیں؟ فرض نماز ادا کرنے کے لیے، جنت کے متلاشی۔ جنت ملے گی کیسے؟ جنت ملنے کا راز کلمہ توحید میں، کلمہ توحید، ہماری توحید کتنی پختہ، یہ سبب ہے، ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ اگر ڈامڈول ہے وہ بھی سچے اور ہم بھی سچے، وہاں بھی کچھ ہوتا ہے ادھر بھی کچھ ہوتا ہے،
ویسے آپ سچ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، لیکن یہ بزرگ بھی تو کچھ نہ کچھ تو ہے، بس کیا پھر اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام سے تعلق اس بندے کا اگر وہ پیغمبر کے زمانے کا ابو جہل کی جماعت ہے تو اس دور کے لات اور منات اور عزا کا انکار کرنے والا ہو، اور اگر آج کے دور ہے تو یہ دنیا سے بنائے ہوئے بڑے بڑے انٹرنیشنل مقبرے ان سب کا انکاری اور ایک رب کا انکاری، بڑا مشکل کام ہے۔ سگا بھائی آ جاتا ہے اسلام آباد، جی گولڈا شریف جانا ہے، میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر باہر کھڑا رہتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں جا تو چادر چڑھاوا، میں مسلمان ہوں۔ بڑا مشکل کام، میں مسلمان ہوں، اگر میں مسلم ہوں، ہم مسلم ہیں تو ہم اسے درجنوں مرتبہ بتلائیں گے جہاں تو چادر چڑھانے جا رہا ہے یہ حرام ہے، شرک ہے، اس حالت میں مر گیا تو جہنم کا کتا بنا دیا جائے گا۔ ہم رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر چھوڑ کر آتے ہیں، جاؤ تم کر لو جو تم نے کرنا ہے، گویا مجھے یقین نہیں کہ اللہ ہی مجھ کے پیچھے۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ، اس کی تیسری شرط، اور یہ پلے بات ہے، طلباء اس کو نوٹ کریں، آپ اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں کہ ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کچی بلی عقیدے میں خرابی آ جائے گی۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ کے معنی ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے فرما بردار۔ شاید ہی آپ نے یہ سبق کبھی پہلے سنا ہو، ایک لا الہ الا اللہ کی شرطیں ظاہری طور پر بھی مانتا ہے اور باطنی دل میں گواہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے چہرے کو اپنے رب کے تابع کر لے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لے، ہیں ہم فرما بردار؟ سوچئے گا، سوچئے، ابھی کوئی موت، کوئی خوشی، کوئی غمی، پھر پتہ لگ جاتا ہے کتنے فرما بردار، ادھر میت پڑی ہوتی ہے، ادھر دیگیں چڑی ہوتی ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو رب کا فرما بردار کر لے، فرما برداری کا پتہ کر لیتا ہے جب چہرے پر بال آتے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے داڑھی فرض ہوتی ہے شاید سے کہ چہرہ اپنے رب کے تابع ہے۔ میرا موضوع آج توحید ہے اور ہمیشہ سے یہی رہا، اور انشاءاللہ جب تک جان جسم میں، منہ میں زبان اور سینے میں قرآن ہے، رب کی توحید کے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ کہ اگر توحید ٹھیک ہو گئی اور باقی کوتاہیاں رہ گئی تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جاؤ گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر لے،
ادھر میت اور ادھر برادری. مرنے کے فوراً بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے دیگیں چڑھاؤ، دیگیں چڑھاؤ. اہل حدیثوں کے گھروں میں نے دیکھا، اہل توحید اہل سنت دیگیں چڑھ رہی، میت پڑی ہے، پارٹیاں تقسیم ہو گئی، وہ نہلا رہے ہیں، یہ گورنمنٹ پٹا رہے ہیں. کس لیے؟ ابا جی کا ولیمہ. کوئی ایک حدیث ذخیرہ یا حدیث میں سکھاؤ. اہل علم کا شہر فیصلہ آباد ہے، اساتذہ موجود ہے. میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، جاؤ محمد کی سنت اور صحابہ کے طریقے سے کوئی ایک واقعہ کہ میت موجود ہو اور کھانے چڑھ رہے ہیں اور شاہ صاحب بھی بیٹھے وہاں کھانے کھا رہے تھے. علماء کی کثیر تعداد وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتی. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. فرمانبردار پتہ ہی غمی اور خوشی میں لگتا، آگے پیچھے آپ سے اور مجھ سے بڑا دیکھ کوئی نہیں. پہلی صف کے اندر بیٹھنے والا مسجد کا چودھری، منبر کا خطیب اور مصلی کا امام، میرے پیغمبر نے کہا جاؤ جابر کے گھر، عبداللہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ان کے کفن اور دفن میں مصروف ہو گئے، ان کے کھانے کا اہتمام. کتنے دن کفن اور دفن میں مصروف رہتے ہو؟ کتنے گھنٹے رہتے ہو؟ آئے تھوڑی سی دیر، ایک وقت کا کھانا، ایک وقت کے کھانے کے برابر نہ کفن بھی ہو جاتا ہے، دفن بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. ہم جو اہل محلہ اور شہر سے دور سے آ کر وہاں بکرے کاٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، جائز ہے؟ فرما بردار ہے؟ پتہ لگ جائے اہل حدیث میں. فرمایا پیغمبر کے صحابی دیکھنے میں اشارہ کے اندر ہم میت کے گھر میں کھانا کھانے کو نوحہ کا سفر کرتے تھے اور نوحہ کرنے والی کو جہنم کے گندم کا لباس پہنایا جاتا ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. جو ظاہر بھی مانتا ہو کرنا توحید کا معنی اور باطن بھی مانتا ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیک بھی، نیک بھی، فرائض کا پابند ہو، نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو. فقد استمسك بالعروة الوثقى، اس نے مضبوط کرے کو ہاتھ ڈال دیا وہ جنت میں پہنچا کے تو وہ ٹوٹنے والا نہیں. کچھ تبدیلی نہیں کرائیے. تو انقلاب آئے تو جمعہ پڑھ کر گیا ہوں، آج کے بعد میں اپنے عقیدہ توحید میں خلل نہیں آنے دیں. پہلے اسلام، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون حباه تبعا لما جئت. سچا فرمان، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا، مومن نہ ہوگا. لا يؤمن احدكم، نہیں ہوگا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو. دل کہتا ہے ساری زندگی لوگوں کے مرنے پر کھانا کھلایا کھایا، اب میری باری آئی تو کہوں گی حدیث میں نہیں آتا، برادری کیا کہے گی، ناک یہاں سے کٹے گی. خواہشات یہ نمبر 3 ہے.
اور مجھ سمیت اکثر مسلمان اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ مجھ سمیت خواہش کہتی ہے بچہ ایک ہے، شادی ہونی ہے، روز روز ہونی ہے، گلاب کنجروں کو بجے یہاں پر فوجی بہن پتہ لگے سید کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کلمہ توحید کا باطنی طور پر بھی عمل کرنے والا ہے، آنے والے کہتے ہیں شادی ہے تو کوئی میت ہے، نہ کوئی ہلہ گلا، نہ کوئی لینا، نہ کوئی دیر، نہ عورتیں، نہ مرد کٹھے، نہ کوئی، یہ کیا الگ الگ بیٹھے ہوئے ہو، بس نکاح ہو رہا ہے۔ پھر اس معاشرے سے ڈر کر اور برادری سے ڈر کر یہ وہ کرتا ہے جو رب نہیں چاہتا۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہزار میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا، شاید ایک آدمی، 100 میں سے ایک بھی کہہ سکتا، ہزار میں سے ہوں گے آپ کے فیصلہ بات کرنے پڑیں گے، ہمارے ہاتھ پر اللہ اکبر۔ اس لیے اہل اسلام ظاہری اور باطنی، اندر اور باہر دو ہونے چاہیے، یا جس کا اندر اور باہر ایک ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ہم اسے کہتے ہوتے ہیں خلوت اور جلوت۔ جب میں آپ کے پاس ہوں گا نا مسجد میں تو میں بڑا پاپی نے حاجی شاہ صاحب تکبیر اولا اذان میں قد قامت الصلاۃ، آپ کہیں گے بڑا نہیں۔ اور جب میں تنہائی میں ہوں، سارے سوراخ بند کر لیے، دروازہ ادھر سے ابا جی نے آنا ہے، یہاں سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، اندر موبائل رکھا ہوا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، سوچئے گا ہمیں دیکھنا ہو تو ہماری نجی محفلوں کو دیکھا کرو کہ مولوی نجی محفل میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے اور منبر پر کیا کہتا ہے، ظاہر اور باطن کو پتہ لگ جائے۔ ایک محدث تھے، اللہ اکبر، جو اندر سے بھی ڈرتا تھا، باہر سے بھی ڈرتا تھا، لوگوں میں چرچا ہو گیا، بڑا نیک، بڑا نیک، ہر طرح کے بات پھیلتے ہیں۔ کسی نے تقویٰ دیکھنا ہو تو طلاق کر دیں گے۔ کچھ شرارتی لوگوں نے ایک عورت کو تیار کیا جو علاقے کی سب سے حسین اور جمیل عورت، کہا وہ بڑا نیک ہے، اس نے کہا میں نے بڑے نیک دیکھے، میں نے بڑے نیک دیکھے، مسجدوں کے بدلے مولوی نہیں توڑتا، مسجدوں کی تنخواہیں لے کر بھی بھاگ جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کہا ذرا اس کو ہاتھ دکھا تو ہم مانے کہ تو کچھ کر سکتی ہے، اس نے کہا ایسے ایسے، ان کا کیا کام مولوی؟ وہ آئی بند سفر کر آئی، سے کہا اگر تیاری کر جا، بڑا نیک ہے، اس کی خلوت اور جلوت ایک ہے۔ آ کر سامنے کھڑی ہوتی، آپ سبق پڑھا رہے ہیں، آپ کی نگاہ پڑی، پریشان، کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا اپنے آپ کو تجھ پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، جگہ میری مرضی کی، منٹ لگا، طلباء بخاری کھول کر بیٹھے، قلم دوات ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کہا جاؤ مرضی میری ہو، جگہ میری مرضی کی، وہ سیکنڈوں میں باہر، کل آ جانا، اسی وقت آ جانا، مرضی میری ہو، ہائے
باہر لوگ انتظار مفتی آپ کیا ہوا؟ بس اس نے کہا بس جھلک دیکھتے ہی پگھل گیا پتھر، جھلک دیکھتے ہی کہا اس نے کل بلایا صرف یہ کہا مکان میری مرضی کا ہو۔ ہم بھی یہ کرتے ہیں نا، سارے سوراخ جالیاں کھڑکیاں پردے گرا بند کر کے پھر تنہائی میں رب کی بغاوت کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر آپ نے کلاس بند کی، طلبہ کو کہا جاؤ کل پڑھیں گے، اور کہا آگے بھی چلتے ہیں، آگے آگے محدث اور پیچھے پیچھے بہت کہاں گئے، کس مقام میں پہنچے؟ بیت اللہ میں مقام کی جگہ پر پہنچ کر کہتے اپنی خواہش پوری کر۔ بی بی کہاں اٹھی، کہا بیت اللہ میں اپنی خواہش، کہا جس مکان میں لے کر جائے گی وہاں بھی میرا اللہ ہے، یہاں بھی میرا اللہ ہے۔ ہم مسجدوں میں تقویٰ ہاتھی سید صاحب جوتیاں پہن کر باہر نکلتے ہیں، ہم سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کو اس نے کہا جہاں کو لے کر جائے گی وہاں بھی رب دیکھتا ہے، یہاں بھی رب دیکھتا ہے۔ اور مسلمان جب تو اس زندہ کو چھوڑ کر ایک مردے سے جا کر سلام کرتا ہے، میرے رب نے محمد کو کہا میرے بندوں کو بتلا دے، میرا بندہ مجھے گالیاں دے گا، میرا بندہ مجھے گالیاں دے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم اور ظلم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس جرم میں کہ تو نے اللہ کی اولاد بنا دی ہے، نبی کو نور من نور اللہ کہہ دیے، یہ اتنا بڑا جرم۔ ہمارے ہاتھ جرم ہی کوئی نہیں، ہمارے ہاتھ جرم ہی کوئی نہیں۔ کہاں گئی تبلیغ اور کہاں گیا اصلاح؟ اپنے جلسوں کی حالت نہیں دیکھتے؟ یہ آپ کی کانفرنسیں ہوتی ہیں چپتے بعد، مسجدوں کی حالت نہیں دیکھتے؟ کہہ کے بلند ہو رہے ہیں کس کے گھر میں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں ایسے جسم کانپ رہے ہیں، شاگرد نے پوچھا عبداللہ یہ جسم کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تو باہر آپ ٹھیک تھے۔ کہا میں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے گھر آ گیا ہوں، ڈر لگ رہا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے۔ ہماری مسجدوں کی حالت ہے، اللہ کی قسم میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ اللہ کے میرے نبی کی وارث جماعت کی جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے توحید کا خیال تھا، آج انہوں نے امت میں تقسیمیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ یزیدی ہے، قوم کو توحید سے نکال کر مسجدوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، نجات کا راستہ صرف کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ حوا کی بیٹیاں درباروں پر ڈانس کر رہی، دھماکے ڈال رہی، حوا کی بیٹیوں کی عزت مجاور تار تار کر رہے ہیں، بندوں کی عقیدہ پر ٹکڑے کر رہے ہیں، زندوں سے مردے سے منگوایا جا رہا ہے۔ تو قوم کو کس راستے پر لے کر چلا ہے؟ کس راستے پر لے کر چلا ہے؟ جن کو کلمہ توحید دیا، یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟
اگر میں سردار صاحب کو کہوں نا ذرا ان کا ٹیسٹ لو کرنے کا ترجمہ ان سے سنو، پوچھو کیا کہتا ہے کلمہ، کتنے پاس ہوتے ہیں؟ او اہل اسلام، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو، اپنے مسلک کی حفاظت کرو، اپنے منہج کی حفاظت کرو۔ منہج سلف کے اندر کوئی ایسی تقسیم نہیں تھی کہ تو یزیدی یا میں حسینی، کوئی پیسے نہیں، سکوت تھا، خاموشی تھی۔ کبھی ممبروں پر، یہ قریب میں علامہ احسان الہی ندیر رحمہ اللہ یہ قریب میں شہید ہوئے ہیں، کبھی سنے اس کے اسٹیج پر اس طرح کی گفتگو جو آج آپ کے جلسوں میں ہو رہی ہے؟ جمعے محفوظ نہیں، جمعے محفوظ نہیں۔ کبھی جمعے ہم پڑھتے تھے تو روتے ہوئے گھر جاتے تھے کہ کتنے ہم گناہ گار ہیں۔ آج ہم کہہ کے مانگتے ہوئے جاتے ہیں کہ جتنا مزہ اس کے جمعے میں آیا کبھی نہیں آیا۔ یہ اسلام ہے؟ کس راستے پر چل پڑے؟ میرا موضوع یہ نہیں ہے وہ بات ضمن آ گئی وہ محسن نیکوکار بھی ہو، نیکوکار اللہ ہم سب کو نیک بنا۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ کے معنی اس کو پوری طرح قبول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں الہ تو وہی ہے اور بچہ بیمار ہوا پھر بڑی امام کی راکھ لا کر چاٹ رہا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا جی۔ پوری طرح قبول کرنا۔ نمبر 4، اس طریقے سے قبول کرنا کہ اس کے یعنی کلمے کے کسی مطالبے کو رد نہ کیا۔ یہ ہے نمبر 4 کہ کلمہ کہتا کیا ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے احشروا الذین ظلموا وازواجہم، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ۔ اے جمع کرو ان ظالموں کو، اللہ کہہ رہا ہے جمع کرو ان کے ہم جنسوں کو، جمع کرو ان کو جن کی یہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ رکوع، سجدہ، قیام، نظر، نیاز، طواف، توکل، بھروسہ، تقوی، ڈر، خوف۔ باپ بیٹا گاڑی سے گزرتا ہے تو قبر سے آگے گاڑی نہیں جاتی جب تک چندہ نہ ڈالتے کہ ایکسیڈنٹ کرتے، ڈر ہے نا اس سے۔ فرمایا جمع کرو، بس یہی آخری بات ہے، وقت ہو جائے گا۔ جمع کرو انسان کو اللہ کے سوا، جن کی یہ عبادتیں کرتے ہیں ان کو بھی لے آؤ، لاؤ سارے ملنگ یہ جتنے کٹھے ہوئے ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے فرشتوں پھر کہا نہیں کہ چلو فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، انہیں جہنم کے راستے پر جاؤ۔ جہنم کیا ہے؟ پھولوں کی مانے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنمی کو صرف جہنم کا پانی جب وہ مانگیں گے اس کے چہرے کے قریب فرشتے کریں گے تو اس کی گرمائی سے چہرے کی ساری چمڑی ادھر کر اس پیالے میں گر جائے گی۔ جہنم کو ہی پھولوں کا سٹیج ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے، ہمارے جو اساتذہ والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ انہیں بھی جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے کلمے کی لاز رکھنے والے اپنوں سے بھی ٹکرائے، غیروں سے بھی ٹکرائے، تیری توحید کی خاطر اللہ اس توحید کی بنیاد پر اپنی رحمت سے ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، چلاؤ ان کو جہنم کے راستے پر جس کا بستر بھی جہنم کا، آگ ہی آگ، آگ ہی آگ۔ پینے کے لیے پانی مانگیں گے، زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلا ہوا گندا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے۔
بچے گا کون؟ اس کا کلمہ ٹھیک ہوگا. وہ خدا کے لیے اپنے کلمے کی لاج رکھو. کفار کو دعوت دو کہ کلمہ ہے کیا ہے. جب کلمہ پڑھتے ہیں انہیں نہیں پتا کلمہ کیا ہے. رب کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. روکو ان کو ذرا، روکو ان کو. ان سے آج پوچھنا ہے، میں نے پوچھنا ہے کون تھا نجبان، کون تھا غریب نواز، کون تھا بندہ نواز. وَقِفُوهُمْ. روکو ان کو، روکو ان ملنگوں کو جنہوں نے کڑے پہنے ہوئے، بواسیر کے چھلے پہنے ہوئے، بالوں کی لٹیاں چھوڑی ہوئی ہے، حسین کے کڑے پہنے ہوئے. وَقِفُوهُمْ. روک لو ان کو. ان سے سوال و جواب ہونا ہے، ان سے سوال و جواب ہونا ہے. پیر اور مرید سارے قابو آ گئے. حشر کا میدان، سر کے اوپر سورج، اور یہ گدی نشین سجادہ نشین وہاں کھڑا ہوا. فرشتوں نے روک لیا. رب کہتا ہے مالکم لا تناصرون. تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کہتے تھے میرا لڑ پڑ تو میں جا کے جاؤں گا جنت، میں جانوں گا جنت جانے. ہم حسین کے جنت حسین کی. یہی کہتے ہیں نا لوگوں کو، جنت علی کی ہم علی کی. یہی کہتے ہیں. ان ملنگوں کو سب کو روک لیا جائے. واقعی جنت انشاءاللہ، جنت کے سردار ہیں حسین کو رضی اللہ عنہ. علی کو نبی نے خود کہا علی بن جنت. ان باپوں اور پیروں اور فقیروں کو، لاہوریوں کو اور ملتانیوں کو، اسلام آبادیوں کو اور بریوں کو اور پھسیوں کو، ساروں کو رب روک رہے. تو کون ہے؟ مالک میں لاتا ہے. تم دنیا میں کہتے تھے ہم جانے اور اللہ جانے. آئے میں دنیا کی تمہیں کیا بتاؤں. اور راولپنڈی کا مولوی اللہ اس کی فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما. کہتے ہیں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں منکر نکیر قبر میں آئے اور اس کو پوچھا مر ربوں کا، تیرا رب کون؟ کیا جواب دو گے؟ ربی اللہ. اس نے کہا میں تو پیر عبد القادر جیلانی کے کپڑے دھوتا تھا، دھوبی ہوں، مجھے کیا پتا رب کون. جب یہ حالت ہو تو ہی پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم انہیں بتلائے من ربو کا کپڑے کا دھوبی نہیں، وہاں جواب کے دینا ہے ربی اللہ. اس کو کلمے کی خبر نہیں. قوم آگے سے سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب سے پالا پڑ گیا. وہ کہتے ہیں مجالس الاولیاء کے اندر یہ واقعہ بھی انہوں نے لکھا بیان کرتے ہیں. اللہ سے کہا عجیب آدمی، ہم پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو پیر عبد القادر کا دھوبی ہوں، میں تو اس کا دھوبی. اللہ نے کہا عبد القادر کا دھوبی ہے، معاف کر دو اس کو، کوئی ضرورت نہیں کسی شے کی. رب اتنا مجبور ہے. اور سننا ہم اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے جو اپنی مخلوق کے سامنے مجبور ہو جائے. ہمارا رب تو وہ ہے ساری دنیا کے اولیاء انبیاء جمع ہو کر اس رب کو کسی بات پر مجبور کرنا چاہیں اور وہ نہ مانے تو رب کو ہی ہوا کرتا. امام کائنات بھی کہتے رہے اللہ میرا چچا مسلمان ہو جائے. اللہ نے مسلمان کیا، کلمہ پڑھوایا. بل ہم اليوم مستسلمون. بلکہ آج تو کلمہ بردار ہو گئے. 1:45 تک کا وقت تھا، چوتھی شب کبھی درمیان میں، شام کو مغرب پر انشاءاللہ
کہاں پر درس ہے؟ قباء، جامع مسجد قباء مدن پورہ، انشاءاللہ یہیں سے چوتھی شرط وہاں پر بیان کروں گا، اور کوشش کروں گا یہ ساتوں شرطیں مکمل ہو جائیں جو میں نے بیان کیا۔ اللہ کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول